بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہم مشاہیر تحریک پاکستان کی یاد مناتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جدوجہد آزادی میں بھرپور حصہ لیا، قائد اعظم کی قیادت میں اسلامیان بر صغیر کو آزادی سے ہمکنار کرنے کے لیے جدوجہد کی، قربانیاں دیں۔ ان کے اثار اور قربانی کے نتیجے میں آج ہم آزاد فضا میں رہ رہے ہیں۔ تو نظریہ پاکستان ٹرسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو ان مشاہیر کی حیات و خدمات سے آگاہ کریں، کیونکہ یہ شخصیتیں رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے۔ ان کو یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اسی میں ہماری بقا ہے۔ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے ان رسومات سے رہنمائی حاصل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج جن شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں، نواب صدیق علی خان مرحوم، آپ 1900 میں ناگپور میں پیدا ہوئے، وہیں آپ ایک نواب خاندان سے آپ کا تعلق تھا۔ آپ نے وہیں پہ ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ وہاں جب ہندوؤں نے تحریکیں شروع کی، شدی وغیرہ، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نواب صدیق علی خان مرحوم نے، انہوں نے بھی کام کرنا شروع کیا اور خاصا کام کیا انہوں نے۔ پھر یہ 1935 میں مرکزی جو اسمبلی تھی ہندوستان کی، اس کے ممبر بن گئے، اور وہیں ان کو موقع ملا قائد اعظم اور شہید ملت لیاقت علی خان کے قریب ہونے کا۔ بعد میں یہ جب تحریک پاکستان کا آغاز ہوا ہے تو اس میں شامل ہو گئے، بڑا بھرپور حصہ لیا ہے نواب صدیق علی خان صاحب نے۔ ان کو مسلم لیگ نیشنل گارڈ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ قائد اعظم پر جب ایک بار قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کے بعد ضرورت سمجھی گئی کہ ایک گارڈ ہو رضاکاروں پر مشتمل، مسلم لیگ کے کارکنوں پر مشتمل، جو قائد اعظم کی دیکھ بھال کرے اور دیگر جماعتی امور جو ہیں ان کو طے کرے۔ تو اس وقت پھر نیشنل گارڈ کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے پہلے سربراہ جو تھے وہ نواب صدیق علی خان کرک کر لی گئی، ضبط کر لی گئی۔ آپ کو اس میں سے کچھ نہیں ملا۔ یہاں آپ کو لیاقت علی خان صاحب نے اپنا اسسٹنٹ بنا لیا۔ 9 جنوری 1974 کو آپ کا انتقال ہوا اور آپ کراچی میں دفن ہوئے۔ آپ نے ایک اپنے مماثلت پر مشتمل کتاب بے تیغ سپاہی لکھی ہے، جو بڑی مشہور ہوئی ہے، اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ نے بھی وہ کتاب چھایا کی ہے۔ ہماری نئی نسلوں کو ضرور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ سر سید محمد سعد اللہ جدوجہد آزادی کے ان رہنماؤں میں ہیں جن کا ذکر کیے بغیر ہماری تاریخ ادھوری رہتی ہے۔ آپ آسام کے وزیر اعظم رہے، اس وقت وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم کہا جاتا تھا۔ آپ جو ہیں، آپ کی شخصیت جو ہے یہ اس لیے بڑی محترم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جدوجہد آزادی میں ابتدائی کام کیا۔ آپ 1885 میں گوہاٹی آسام کی ایک جگہ ہے، وہاں بھی پیدا ہوئے۔ آپ نے تعلیم حاصل کی اور گوہاٹی میں کیمسٹری کے اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے۔ بعد میں آپ نے وکالت شروع کر دی اور ہائی کورٹ میں وکالت کرتے رہے۔ پھر آپ آسام لیجسلیٹو اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، اور اس وقت کونسل کہتے تھے اسمبلی کو۔ پھر آپ وزیر مقرر ہوئے۔ پھر آپ نے وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالیں، جس وقت وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم کہا جاتا تھا۔ آپ نے پھر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی قائد اعظم کی اپیل پر 1942 میں، اور 1946 میں آپ آسام لیجسلیٹو کونسل کے جو اسمبلی تھی اس وقت وہاں، اس کے رکن منتخب ہوئے۔
پھر پارلیمانی قائد منتخب ہوئے، 46 میں مسلمانوں کا جو کنونشن دہلی میں ہوا تھا، جس کو دہلی کنونشن کہتے ہیں، اس میں آپ نے شرکت کی، دستور ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، آئینی ڈھانچہ بنانے والی کمیٹی کے رکن رہے، اور 8 جنوری 1955 کو آپ کا انتقال ہوا۔ تو آپ وہ شخصیت ہیں روشن کردار کی مالک، جنہوں نے قیام پاکستان کی جدوجہد میں انتھک کام کیا۔ آج ہمیں ان کے کام یاد آ رہے ہیں اور ہم ان پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔